حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد کو دنیا وچوں ترائے چیزاں پسند النساء عورتاں، دوجے نمبر دیتے خوشبو، پھر فرمایا میں محمد دیاں اکھیں ٹھردین نماز دے اندر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد کنے فارغ ہوئے تو ابو بکر صدیق تشریف فرماہن۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیتا صدقت یا رسول اللہ، حضرت تساں سچ فرمائے، میں ابو بکر کو بھی دنیا وچوں ترائے چیزاں پسند ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا کہ میں کو بھی دنیا وچوں ترائے چیزاں پسند ہیں۔ کیڑیاں النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلی پسند یہ چہرہ ہوئے جناب دا، چہرہ ہوئے آقا دا تے نظر ہوئے ابو بکر صدیق دی۔ دوجے نمبر تے عرض کیتا انفاق مالی علی رسول اللہ، مال ہوئے ابو بکر صدیق دا، او خرچ تھیوے آقا دی ذات دے اتے میں کو اے پسند ہے۔ اور تیجے نمبر تے گزارش کیتی کہ میری پسند ہے بیٹی ہوئے ابو بکر دی اور اندے نال نکاح کرن والا ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان گویا کہ ابو بکر صدیق دیاں پسند ترائے چیزاں آقا دے چہرے کو دیکھنا، اپنا مال آقا دے اتے خرچ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داماد ہون واسطے پسند کرنا، اترائے چیزاں ابو بکر صدیق دیاں پسند اور محبوب ہیں۔ سمجھنا تو سا پہلے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق ہے کون؟ جائنے آکھے میں کو ترائے چیزاں پسند ہیں، ابو بکر صدیق دی شخصیت کیا ہے؟ تھوڑا جائیں کو سمجھنے سمجھن واسطے ایک جٹا کی سیدھی سادی مثال ہے توڑے سارے سمجھاون واسطے فرض کریں دے ہیں کہ این پاسو کھڑیے انبیاء دی جماعت۔ آدم علیہ السلام کنے گھن کے تاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام کھڑن، 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر، اور این پاسو جماعت کھڑیے تمام انبیاء کرام دے صحابہ کرام دی۔ کیا جملہ ہے کہ میں این پاسو جماعت کھڑیے تمام انبیاء کرام دے صحابہ کرام دی، یعنی 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر دے جتنے صحابہ تھی گزرن اور میرے آقا دے بھی سارے دے سارے این پاسو کھڑن تھے۔ ہن این پاسو تے سجے پاسو جماعت انبیاء دی، کھبے پاسو جماعت صحابہ کرام دی۔ ہن تسا میں کو دسو اور تو آپ کو یہ مسئلہ اندہ ہو سی کہ اس سارے انبیاء کرام دی جماعت کھڑی ہے تو انہیں سارے انبیاء کرام دا سردار کون ہے؟ سارے انبیاء کرام دا سردار کون ہے؟ سارے انبیاء کرام جو اچھی شان، اعلیٰ شان، بالا شان، برتر شان ہے تا محمد سعید۔ ٹھیک ہے کیا؟ تو آڈا ساڑا یہ عقیدہ ہے، قرآن و سنت یہ سبق دیں دے جی میں ایک گال تسلیم کریں دے ہو، اے بھی ایویں مسئلہ ہے کہ جلے صحابہ کرام کھڑیں تھے انہیں سارے دے وچوں اچھی شان ابو بکر دی۔ کوئی گال پئیے پلے این پاسو جتنے میں عرض کیتے سارے انبیاء دے صحابہ کھڑن تھے جی، سارے دے وچوں اچھی شان ہے ابو بکر صدیق سعیدی۔ ہن اے بھی عقیدے دا مسئلہ ہے، اے بھی قرآن و سنت دا مسئلہ ہے۔ تو ہن مسئلہ کیا بنیا؟
مسئلہ اے بنیا، نظریہ اے بنیا، عقیدہ اے بنیا کہ انبیاء دے بعد سب تو اعلیٰ شان ہے ابو بکر صدیق دی۔ یہ عقیدے دا مسئلہ ہے۔ انبیاء دے بعد شان کہیں دیئے، انبیاء کرام دی جماعت دے بعد اچا شان کہیں ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ میں جرا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگاں، ان کو آدن امتیازات ابو بکر، یعنی او شرف، او اوصاف، او صفتاں جڑا اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائیں، جی جڑا ابو بکر کو عطا فرمائیں او شرف، یہ سارے سنی بتے ہو سو۔ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمائے، سب کے پہنے ابو بکر صدیق ایمان گھننا ہے، عورتیں بچوں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایمان گھننا ہے، غلامیں بچوں حضرت زید ایمان گھننا ہے، بچے بچوں حضرت علی سے ایمان گھننا ہے۔ عقیدے دا مسئلہ پکاؤ، جلے میرے آقا نے اعلان نبوت کیتے تے سب کنے پہلے یہ چار ہستیاں ایمان گھننا ہے، ابو بکر صدیق، بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور غلام حضرت زید، اور اسی طرح تے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چار بندے ہیں، چار شخصیتاں ہیں، چار ہستیاں ہیں جہاں سب تو پہلے ایمان گھننا ہے۔ اتنے تک گال پہنچ گئی ہے، ہن تھوڑا جا مزید توجہ کرو۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا دے اندر ایمان گھننا ہے، لیکن حضرت علی سیدہ میرے آقا دی تربیت وچ ہن۔ کئی دفعہ تو کو میں سنائیں می، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو بھی پہلے ایک دفعہ جرا ہے مشورہ کیتا اپنے چاچے جعفر دے نال کہ ابو طالب سارا چاچا غریب ہے، بال اندے ڈھیر، خرچہ ڈھیر ہے، ان دی امداد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ تو فیصلہ یہ ہویا، حضرت نے فرمایا کہ جرا ہے ان دا پتر طالب ان دی کفالت تو چا کر، اور جرا ان دا بیٹا ہے علی ان دی کفالت میں محمد کریں دا، تو ان دا خرچہ میں برداشت کرے نا۔ تو ان موقع کو لو حضرت علی سہیں میرے آقا دی کفالت چاہ گئے، تو حضرت علی سائیں دے اتے خرچے کرن والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلے دی گال کرے دا بیٹھا۔ آخر وہ وقت آ گیا، میرے آقا نے اعلان نبوت کیتا، سارے سمجھ سکتے ہو کہ حضرت علی سائیں ایمان گھننا ہے، لیکن ایک تے حضرت علی سائیں دی عمر ہے 10 سال دی، کتنا آکھیں 10 سال دا بچہ پھر میرے آقا دی کفالت وچ ہوئے، تربیت وچ ہوئے، میں کو دسو بلا شک ایمان گھن آمن پہلے پہلے سعادت ہے، لیکن اے جڑا کمال نہیں۔ کیوں؟ جو گھر دے اندر کوئی بھی بچہ ہوئے جن دی عمرہ ہوئے 10 سال دی اور ساری پرورش ان دے گھر والا بندہ کریندہ ہوئے تو ظاہر ہے وہ مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح تے حضرت زید ایمان گھنائن، بڑی سعادت ہے ایمان گھنا ونا ابتدا دے اندر، لیکن دسو جرا غلام ہوئے ان دا کیا کمال ہے جو آقا دی گال من گھنے؟ غلام دا تا اپنی کوئی رائے بھی کائیں نہیں ہو دی، غلام تا آہدے ہوں کو ہیں کہ جن دی اپنی کوئی رائے نہ ہوئے، غلام تا اتنا مجبور ہوں دے کہ آقا دی مرضی جینجھا کپڑاؤں کو دے وے، آقا دی مرضی جینجھاؤں کو مکان دے وے، آقا دی مرضی جینجھاؤں کو کھانا دے وے، آقا دی مرضی توجہ کرائے، آقا دی مرضی ان کو نکاح کرن دی اجازت دے وے یا نہ دے وے۔ تو جرا غلام ہوں دے ہوتے مجبور محض ہوں دے، تو حضرت زید ایمان گھننا ہے کوئی شک نہیں، لیکن حضرت زید دا کمال نہیں۔
کیوں؟ اس واسطے جو غلام تا ماتحت ہی ہوندے اپنے آقا دے۔ اسی طرح دے اتے سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایمان گھن آئیے، بہت بڑا شرف ایمان گھننا من ابتدا دے اندر، لیکن سارے کو پتہ ہے جو بیوی تا خامند دے ماتحت ہوندی ہے، بیوی جڑی ہے بیوی ہوتے خامند دے ماتحت ہوندی رہندی ہے۔ اس واسطے جڑا ہے ہن آؤ ابو بکر صدیق بھی ایمان گھننا ہے۔ ابو بکر صدیق چھوٹا بچہ نہیں جو نفع نقصان دا کو پتہ نہ لگدا ہوئے، ابو بکر صدیق غلام نہیں جو ماتحت ہوئے، ابو بکر صدیق سیانا سوڈھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنے ابو بکر صدیق عمرہ دے اعتبار نال تقریباً 2.5 سال ہی چھوٹا ہا، کیا کہ 2.5 سال ہی چھوٹا ہا۔ تو میرے آقا نے جلے اعلان فرمایا میرے آقا دی عمرہ 40 سال دی، تو ابو بکر صدیق دی عمرہ آپ سمجھ گنو کتنا ہے؟ ابو بکر صدیق جوان، پھر اندر نال اے ہے ابو بکر صدیق کوئی غریب نہیں جو کہیں دا دست نگر ہوئے، کہیں دا محتاج ہوئے۔ ابو بکر صدیق جڑا ہے اپنے وقت دا حاکم ہا، فیصل ہا، کتابیں لکھیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے جیلے ویلے مشرکین مکہ دے قتل دے فیصلے تھی میں نہا تو ابو بکر صدیق کرنا، جلے قتل دا فیصلہ تھی وے ہا تو ابو بکر صدیق کریں دا ہا۔ بھئی انہیں دے اتے اتنا جرمانہ رکھنے قاتلین دے اتے، اتنا رکھنی دیت وغیرہ وغیرہ، تو ابو بکر صدیق مالدار بھی ہا، عمرہ بھی وڈی، اور اپنے وقت دا حاکم فیصل بھی ہا، کہیں دا محتاج نہیں، کہیں دے کولوں کو خوف نہیں، خطرہ نہیں۔ این دے باوجود جلے میرے آقا نے اعلان فرمائے، ابو بکر صدیق نے فوراً آکھے آمنا و صدقنا، آقا جو کچھ فرمائے وے ٹھیک ہے۔ اس واسطے کتابیں دے لکھیا کھڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن میں جیندے سامنے اسلام پیش کیتے، اعلان نبوت دے بعد میں جیندے سامنے ہی بن کے پیش کیتے می دعوت توحید علی، ہر کوئی جھج کے، کہیں آکھے میں سوچے ساں، کہیں آکھے میں ابے نال مشورہ کرے ساں، کہیں آکھے ترائے نمہار دے بعد جواب دے ساں۔ واحد ابو بکر صدیق شخصیت میں جلے کو دعوت رہتی ہے، ابو بکر سوچا نہیں، ابو بکر صدیق نے مہلت نہیں منگی، ابو بکر صدیق نے نہیں آکھے میں اپنے ابے کنے پوچھساں، ابو بکر نہیں آکھے میں اپنی گھر والی نال مشورہ کرے ساں، میں اپنے بیٹے نال مشورہ کرے ساں، بس حضرت نے آکھے میں اللہ دا نبی ہاں، ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق کر چھوڑی۔ ایک کوئی معمولی شرف نہیں۔ اسی طرح دوتے توجہ کرو، اسی طرح دوتے صحابہ تا سارے ہن میرے آقا دے، توجہ کرے، صحابہ تا سارے ہن میرے آقا دے، لیکن صحابیت دے اندر جیرا شرف ابو بکر صدیق کو حاصل تھے وہ اور کہیں کو نہیں حاصل تھیا۔ توجہ کرو ذرا، توجہ کرو، عقیدے دے مسئلے ہیں، جے سنی رہنے سنی بننے تے گالی پکاونے ان کیا جملہ دا بیٹا، صحابہ تا سارے ہیں، انہیں کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے، لیکن جیڑا شرف ابو بکر کو حاصل ہے وہ کئی اور صحابی کو حاصل کوئی نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدن حجت الوداع فرمائے، آخری حج فرمائے نے، اور حضرت نے مکے دے اندر کھڑ کے اعلان بھی فرمایا ہا، علماء کرام لکھ دن صرف حجت الوداع دے اندر 1,60,000 بندہ موجود ہا۔ کیا کمی؟ کتنے بندے موجود ہیں؟ 1,60,000 حضرت دے کٹھے حج کرن والے بندے موجود ہیں، لیکن کوئی سارے لوگ تے حج کرن آیا این تکانی جو مدینہ خالی تھی گیا، سمجھو گال کو این تکانی مدینہ خالی تھی گیا،
جدہ خالی تھی گیا، قرب و جوار والے علاقے خالی تھی گئے ہیں۔ جیرے لوگ حج کرن این آقا دے کٹھے انہیں دی تعداد 1,60,000 بندہ میرے آقا دے کٹھے کھڑے مکے دے اندر حج والے موقع دے ہوتے۔ ہن آپ سوچو جو صحابہ کتنا بن سن، یہ تے جڑے موقع تے کھڑن کٹھے تو ظاہر صحابہ تا 2-3 لاکھ کنے ٹاپی بنجنن، لیکن جیرا شرف ابو بکر کو حاصل ہے وہ کئی صحابی کو حاصل نہیں۔ ہن توجہ کرو کیرا شرف ہے، میرو دیکھو ذرا ایک ابو بکر صدیق آپ صحابی، ابو بکر صدیق دا ابا صحابی، ابو بکر صدیق دی اولاد صحابی، پتر صحابی، ابو بکر دے پوترے صحابی۔ سمجھو صحیح، سمجھو صحیح۔ ابو بکر صدیق آپ صحابی، ابو بکر صدیق دا ابا صحابی، ابو بکر صدیق دے بیٹے صحابی، ابو بکر صدیق دے پوترے صحابی۔ اے او شرف ہے جڑا کئی اور صحابی کو نصیب نہیں، جو او صحابی آپ بھی صحابی ہوئے، ان دا ابا بھی صحابی ہوئے، ان دے بیٹے بھی صحابی ہوئے، ان دے پوتے بھی صحابی ہوئے۔ اے اور کئی صحابی کو شرف حاصل نہیں، اور اے شرف حاصل ہے کلھے اور کلھے ابو بکر صدیق کو۔ اتنا ایک جملہ ذرا سنی جڑو اور پکاؤ عقیدے دا مسئلہ ہے۔ جیرے ویلے کئی کتاب پڑھو اور کوئی عالم آکھے، بزرگ آکھے کہ فلاں آدمی نبی دا صحابی ہے، سمجھو صحیح گال کو، سمجھو صحیح۔ کہیں کتاب پڑھو کوئی عالم آکھے، کوئی بزرگ آکھے کہ فلاں بندہ میرے آقا دا صحابی ہے، گال سن کی دیوے تو یقین کر گنا ہے کہ اے بندہ جنتی ہے۔ ہن کیا کہ اے بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ جیڑے والے بندہ صحابی بن ویندے ایندا مطلب ہے کو جنت دا ٹکٹ مل گیا۔ میں ایک جملہ عرض کریں نا حدیث شریف کھڑے جڑے والے سارے لوگ جنت دے اندر داخل تھی ویسن، جنت دے اندر داخل تھی ویسن، اللہ نے اعلانات فرماونن، انہوں لفظ نہ کو اللہ نے تقریر کرنی ہے، اللہ پاک اعلانات فرمے سن، جہدے وچوں اعلانات وچوں ایک اعلان اے ہو سی، او جنتیو خوش تھی ونجو، اج دے بعد موت نہیں آونی، اج دے بعد تساں بیمار نہیں ہونا۔ اسی طرح تے اللہ ایک اعلان فرمے سن کہ جنتیو اج دے بعد میں تواڈے اتے ناراض نہیں تھیونا، ہمیشہ ہی راضی راساں۔ اللہ سی جنتے کو فرمے سی اج دے بعد میں تواڈے اتے ناراض نہیں ہونا، میں راضی راساں۔ عام مخلوق واسطے اعلان تھی سی، اللہ اپنی رضا مندی دا اعلان فرمے سن، لیکن جنت دے اندر اور میرے آقا دے صحابہ، میرے آقا دے یار، میرے آقا دے جان نثار ابو بکر کنے گھن کے آخری صحابی تک اللہ نے انہیں کو دنیا وچ آکھ دیتے رضی اللہ عنہم، محمد دے یاروں میں تو سارے تے راضی ہاں۔ اندہ دوجھا معنی ایک ہو جے اللہ نے صحابہ کو جنت دا ٹکٹ دنیا تے دے دیتے۔